السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ یہ کہ مبارک راتوں میں اجتماعی شب بیداری کا شرعی حکم کیا ہے۔ آئیے فقہ کی کتابوں سے اور فتاوی کی کتابوں سے اجتماعی شب بیداری کا حکم ہم معلوم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ تمہید ذہن میں رکھیں کہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا۔ جو چیز ان دونوں کے مطابق ہو وہ دین ہے، اور جو ان کے مخالف ہو وہ بے دینی ہے، خواہ دیکھنے میں کتنی ہی بھلی کیوں نہ معلوم ہوتی ہو۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ آج امت میں بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے طور پر دین میں ایسی باتیں تراش لیتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہوتی، اور پھر وہ انہیں دین اور ثواب سمجھ کر کرنے لگتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے بدعت کہتے ہیں، جبکہ ہر بدعت گمراہی ہے جو کہ جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ شب براءت اور شب قدر جیسی مبارک راتوں کو بھی لوگوں نے بہت سی بدعات سے آلودہ کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور ان میں بھی ایسی باتیں شروع کر دیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ من جملہ ان کے ان مبارک راتوں میں مسجدوں میں جمع ہونا بھی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں سے واضح کریں گے کہ اجتماعی شب بیداری کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ مراقی الفلاح میں ہے، ان راتوں میں عبادت کے لیے مسجد وغیرہ میں جانا اور جمع ہونا مکروہ ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایسا نہیں کیا، اور اکثر علماء نے اس پر نکیر فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے۔ اصلاح الرسوم میں ہے کہ بعض جگہ شب قدر میں لوگ جمع ہو کر اجتماعی طور پر شب بیداری کا خاص اہتمام کرتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اتفاقاً اگر 2-4 آدمی جمع ہو جائیں تو اور بات ہے، بطور خود ہر شخص حسب ہمت عبادت میں مشغول رہے، اس طرح خاص اہتمام اور انتظام خلاف شرع ہے۔ احسن الفتاوی میں ہے، ان مبارک راتوں میں مساجد میں آ کر عبادت کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں آ کر عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ مسجد میں آ کر تلاوت و ذکر میں لگ گئے، یہ جائز ہے، لیکن نوافل اور ذکر اگر گھر میں کرتا تو زیادہ ثواب ملتا، بلکہ مسجد حرام و مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت بھی گھر میں نفل عبادت کا زیادہ ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدمی کی نماز اس کے گھر میں یہ زیادہ افضل ہے بمقابلے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے۔ دوسرا مسئلہ یعنی دوسری صورت، یعنی 3 صورتیں بیان کی گئی تھیں، ان میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے کا اہتمام کیا گیا ہو، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ نوافل کے لیے مسجد کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نوافل پڑھنے کو زیادہ ثواب سمجھا جا رہا ہے، اور یہ شریعت مطہرہ پر زیادتی ہے، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ نوافل کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تیسرا طریقہ، مبارک راتوں میں مسجد میں عبادت کا اہتمام ہیئت اجتماعیہ کے ساتھ کیا جائے، مثلا نوافل کی جماعت کی جائے یا تقاریر کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ اب اس کا بہت رواج ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورت بھی بدعت ہے، بلکہ صورت دوم سے بھی زیادہ قبیح ہے۔ اس میں ایک تو وہی خرابی ہے جو پہلے گزر گئی، دوسری خرابی یہ بھی ہے کہ نفلی عبادت کے لیے ہیئت اجتماعیہ پیدا کر لی جو شرعاً ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھروں میں شور ہوتا ہے، بچے روتے ہیں، جس کی وجہ سے دل جمعی اور خشوع باقی نہیں رہتا۔
دراصل یہ شیطان کا فریب ہے. دراصل خشوع نام ہے سنت کے مطابق عمل کرنے کا. اگر سنت کے مطابق عبادت کر لی تو خشوع اور خضوع بھی حاصل ہے، اور اگر خلاف سنت لاکھ آہو بکا اور ہیئت خشوع اختیار کریں، شریعت کی نظر میں اسے خشوع نہیں کہا جاتا. سوچنے کی بات ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی سخت مجبوری کے باوجود تہجد کے نوافل گھر میں پڑھیں اور اس کو زیادہ ثواب سمجھتے ہوں، اور آج ہم یہ کہنے لگے کہ ہمیں تو گھر میں خشوع حاصل نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے. حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے حجرہ مبارکہ میں نفل پڑھ رہے ہوتے اور حضرت عائشہ سامنے پاؤں پھیلائے لیٹی ہوتی. جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو ہاتھ سے ان کے پاؤں کو چھوتے، تب وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی. جب حضور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر اپنے پاؤں پھیلا دیتی. رات اندھیری، چراغ کا انتظام نہیں، گھر میں اتنی وسعت نہیں کہ ایک آدمی لیٹ جائے تو دوسرا سجدہ کر سکے، اور مسجد نبوی اس قدر قریب کے حجرے سے قدم نکالا تو مسجد میں پہنچ گئے. پھر مسجد بھی مسجد نبوی جس کا فضل اور جس کی برتری ظاہر ہے، اس کے باوجود محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ حجرے میں نوافل پڑھتے تھے، مسجد میں تشریف نہ لے جاتے تھے. نیز بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میں اکیلے پڑھنے سے جلدی نیند آ جاتی ہے، اور اگر مسجد میں ہیئت اجتماعیہ کے ساتھ ذکر و نوافل میں لگ جائیں، کچھ تقاریر ہوں اور کچھ نوافل کی جماعت وغیرہ، تو نیند ختم ہو جاتی ہے. اس طرح سے بہت زیادہ عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے. اگر اکیلے میں نوافل وغیرہ پڑھتے تو اس کا آدھا بھی نہ کر پاتے. خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں تکثیر عبادت یا اس کی کمیت مقصود نہیں، بلکہ عبادت کی کیفیت پر سارے ثواب کا دار و مدار ہے. اگر اس طرح تھوڑی دیر عبادت کر لی تو یہ اس عبادت سے لاکھوں درجے اچھی ہے جو سنت کے خلاف ہو. سنت یہ ہے کہ جب تک طبیعت میں نشاط ہو نوافل وغیرہ میں مشغول رہے، اور جب نیند کا غلبہ ہو طبیعت اکتا جائے تو آرام کر لے. فتاوی محمودیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شب براءت اور شب قدر کی تلاش اور عبادت کے لیے مساجد میں جمع ہونا اور اجتماعی ہیئت سے نوافل و تلاوت میں مشغول رہنا ثابت نہیں ہے، بلکہ مکروہ اور بدعت والا عمل ہے. لہذا ان مبارک راتوں میں ہمیں بھی اہتمام کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کا، نوافل کا، تلاوت کا، ذکر کا، دعاؤں کا. لیکن اس کے لیے یہ بات ضروری سمجھنا کہ نہیں مسجد میں جائیں گے تو ہی ہوگا، یہ ہماری اپنی طرف سے زیادتی ہے. آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر میں مزید برکتوں کا نزول ہوگا، اور آپ کو دیکھ کر کے آپ کے گھر والوں کو بھی شوق ہوگا کہ آپ کے عمل کی وہ لوگ بھی نقل کریں گے اور وہ لوگ بھی عبادت میں مشغول ہوں گے. لہذا جو حکم فقہ کی کتابوں اور فتاوی کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مبارک راتوں کا اہتمام کریں. اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.